تو میں امجد اسلام امجد کی ایک نظم کے چند اشعار مجھے بہت پسند تھی کسی زمانے میں، تو آج مجھے پھر یاد آ گیا. سنائیے ارشاد. اور گو کہ یہ ستارے کے متعلق ہے، لیکن میں اس کو پتنگ سے مماثلت دے رہا ہوں. سمجھیے کہ پتنگ کے بارے میں، اگر نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا کہ وہ استعارہ تھا میرے دل کا. واہ. اور اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو اور اس کی دیواریں جا نہ ٹوٹے، وہ واہ. اپنی ہستی نہ بھول جائے. واہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ پتنگیں جو ہے نا جب چھتوں پہ گریں گی اور اس قسم کے جو ماحول کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری کہانیاں جنم دیتی ہیں اس بالکل سے. درست. میرا خیال ہے اس چیز کو قائم رکھنا نہ صرف ہماری ضروری ہے. قومی ذمہ داری ہے بلکہ ثقافتی ایک ذمہ داری ہے، اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. درست ہو گیا. ویری ویل ڈن، اور ویری ویل ڈن. پتنگ اڑانے والوں سے زیادہ لوٹنے والوں کی بھی تیاری ہے. اور شہزاد صاحب جیسے کہتے ہیں صرف لاہور ہی نہیں، لاہور تو میزبانی کر رہا ہے پورے پاکستان نہیں، پاکستان کے باہر سے بہت سے مہمان لاہور میں پہنچ چکے ہیں اور لاہور میزبانی کو تیار ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. زیغم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب میں نے کہا کہ بھی 4 دن میں جتنی زیادہ، ایک صرف اگر گڈی اور ڈور کی خرید و فروخت کی بات کریں تو وہ 1.25 ارب تک پہنچ چکا ہے معاملہ، لیکن اس کے ساتھ اتنی انڈسٹری جڑی ہوئی ہے کہ فوڈ انڈسٹری، ٹریول انڈسٹری، فیشن انڈسٹری، مطلب ہے آپ کسی بھی چیز کا نام لیں رخ ایک ہی طرف ہے، بسنت کی طرف ہے. اس طریقے سے صورتحال ہے. کتنا بڑا قدم ہے اس کے ریوائول کی طرف؟ کتنا سکسیسفل آپ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اسے کنڈکٹ کر پائے گی؟ بہت بڑا قدم ہے. اور جو ریوائول ہے اکانومی کی لوکل اکانومی کی نہیں ہے، اس سے پوری کی پوری معیشت پہ اثر پڑتا ہے جب اس طرح کا موڈ ملک میں ہوتا ہے. خوشی کا موڈ ہوتا ہے، ایک اچھا موڈ ہوتا ہے. تو اس وقت چیلنج جو ہے وہ صرف مریم نواز شریف کا نہیں ہے، یہ پورے لاہور کا چیلنج ہے اور پورے پاکستان کا چیلنج ہے. کیونکہ پورا پاکستان لاہور کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ ایونٹ کامیاب ہوگا تو یہ پاکستان کی ثقافتی ریوائول کا ایک پہلا قدم ہوگا. جو قدم با قدم ہم اپنے ثقافت سے محروم ہوتے گئے. آپ ذرا مغل بادشاہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو اس کے جہانگیری اٹھا کے دیکھیں کہ کون کون سے فیسٹیول تھے جو پورے ہندوستان کے مسلمان مناتے تھے، اور پھر غیر مسلم اور ایسے بھی جو مل کر منائے جاتے تھے. مثال کے طور پہ نوروز پورا بر صغیر مناتا تھا. ہماری تو کیا، ہمارے بزرگوں کی نسل نے بھی نہیں منایا. جب سے مغل گئے اور انگریز آئے وہ چلے گئے. ہمارے پاکستان میں ہماری مختلف علاقوں کے درجنوں فیسٹیول تھے جو ختم ہو کے رہ گئے، جن سے ہم نے یہ کہا کہ یہ اسلامی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جس بحث کی طرف ابھی رضا رومی صاحب نے اشارہ کیا، پتنگ کا کون سا مذہب ہوتا ہے؟ کوئی آپ نے سنا ہے یہ ہندو پتنگ ہے، یہ مسلمان پتنگ ہے، یہ سکھ پتنگ ہے، یہ فلاں فرقے کی پتنگ ہے؟ پتنگ تو پتنگ ہوتی ہے، اس کا کیا تعلق؟ 4 گٹھی 6 گٹھی پری گڈا پتنگ، یہ تو سنے جی ہیں. یہ ہوتا ہے. اور یہ کیسے ہے کہ کوئی ہر خوشی کی بات جو آپ خوشی منائیں وہ خلاف اسلام ہے؟ یہ کیسی تشریح لے کر آ گئے ہیں ہمارے علماء. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے. اور مریم نواز نے تو ایک بہت بڑا چیلنج لیا ہے. اس نے بھی چیلنج لیا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ لاہور والوں کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے رسکس ہیں. اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو بہت بڑی کامیابیاں ہیں. ثقافتی زندگی لاہور کی لوٹ آئے گی. جو فیسٹیول کا سٹی تھا، پورے پاکستان کا ایک فیسٹیول سٹی تھا، پورے ریجن کا ایک فیسٹیول سٹی تھا، فیسٹیولز ہوتے تھے، اس کی وہ زندگی لوٹ آئے گی. اس کی مقامی اکانومی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ لوٹ آئے گی. اربوں روپے کی مقامی اکانومی ہوتی ہے. لیکن پھر جو ایسے بڑے شہر ہوتے ہیں یہ میگنٹس ہوتے ہیں، یہ دوسری اکانومی کے میگنٹ ہوتے ہیں، یہ ٹورسٹ ہب ہوتے ہیں. اور جہاں اس طرح کے فیسٹیولز ہو رہے ہوں تو وہاں انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، تو وہاں پہ بھی واپس آئے گی. لیکن اگر نہیں آتا، ایسا نہیں ہوتا، کوئی پرابلم ہوتے ہیں، گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں، تو پھر اس کے رسکس بھی ہوں گے، الزام بھی ہوں گے. تو ہمیں تو امید کرنی چاہیے کہ یہ بازی جو ہے یہ حکومت جیتے گی. اس کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے سیاسی فائدہ بھی ہوگا. انہوں نے جو رسک لیا ہے تو ان کی انتظامی ساکھ جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بڑھے گی. اور یہ وہ باتیں ہوں گی جن کی بنیاد پہ لوگ بھی حمایت کریں گے، اور پھر دوسرے صوبے بھی اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے. اور پورے پاکستان میں ایک فیسٹیوٹی کی، ایک خوشی کی جو ہے وہ ایک ماحول پیدا ہوگا.
ٹھیک ہو گیا, درست ہو گیا. عامر صاحب, مریم نواز نے چیلنج تو بڑا لیا ہے, قوانین, سختی, مانیٹرنگ, وہ خود روڈ پر ہیں. کچھ دیر پہلے وہ لبرٹی تھی, پھر وہ اندرون لاہور کی طرف بھی چلی گئی ہیں, اگلے دنوں میں بھی وہ سڑکوں پہ نظر آئیں گی. وہ خود بسنت کو دکھائی دے رہا ہے کہ بہت شوق سے منانا چاہ رہی. یہ فرمائیے گا کہ کچھ قوانین کو لے کے اعتراضات بھی کیے گئے, یہ بسنت کی واپسی جو ہے اس کو ایک محض تہوار کی بحالی کہہ لیا جائے کہ بحالی ہے اس کا رسک ہے, یا پھر کوئی سیاسی رسک بھی اس کے اندر ہے؟ کچھ اعتراضات بھی آئے کہیں نہ کہیں سے. It's a great question, عائشہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ جنرل مشرف, آپ کو پتہ ہے, بہت شوقین آدمی تھے. وہ ایک دفعہ خاص طور پر لاہور آئے بسنت منانے کے لیے, اینڈ بہت انہوں نے بہت انجوائے کیا. وہ فوجی زندگی میں شاید ان کو زیادہ موقع نہیں تھے ملے اس طرح کے. بہت خوش تھے وہ. اس سے اگلے دن ان کی ایڈیٹر سے ملاقات تھی, اور ہم ان سے جب ملنے گئے تو وہ پوری منظر کشی لاہور کی, وہ جو رات تھی جنہوں نے یہاں پر گزاری بسنت کی, اس کی بہت ہی اچھی منظر کشی کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے, ہم لوگوں کو کہنے لگے کہ جب صبح کے اخبار میں نے دیکھے ہیں تو ان کی ہیڈ لائنز تھی کہ 4 dead 200 hurt in بسنت فیسٹیول. تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں, آپ صحافی حضرات ہیں, آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اس اسپرٹ کی عکاسی کرتا ہے جس میں پورے شہر نے یہ بسنت جو ہے, یہ تہوار جو ہے, اس کو انجوائے کیا ہے. تو یہ جب آپ ریوائول کی بات کر رہی ہیں اور پولیٹیکل رسک کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں یہاں پر صرف ایک ایونٹ کے ریوائول کی بات نہیں, یہاں اس اسپرٹ کے ریوائول کی بات ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک ایونٹ جو ہے وہ اتنا بڑا بن گیا کہ وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا. اور جب ہم اسپرٹ کی ریوائول کی بات کرتے ہیں تو یہ میرے ساتھیوں نے بھی یہ بات کی, عائشہ, یہ صرف مریم نواز صاحبہ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں 100% اگری کرتا ہوں شہزاد چودھری صاحب کے ساتھ, کہ انہوں نے کہا کہ شی از اے ونر بسنت کے معاملے پر. جو بھی ان کو کرنا تھا, یہ حفاظتی اقدامات تھے, وہ جو سفری سہولت انہوں نے دی ہے کہ 6000 رکشے مفت چلیں گے, 500 بسیں لاہور میں مفت چلیں گی لوگوں کی سہولت کے لیے, اور یہ مانجھے اور ڈوروں کی بڑی سخت نگرانی ہوگی, ڈرون سرویلنس ہوگی, ان کو وہ اس حد تک ہی کر سکتی ہیں. اب باقی کی ساری گیم جو ہے وہ لاہوریوں کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ جہاں یہ معاملہ بگڑا تو کہاں بگڑا کہ جب لوگوں نے اس کو اپنے سٹیٹس اور طاقت کے اظہار کا جب ایک ذریعہ بنا دیا کہ کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا ہے, اور جس طرح سے ہم نے بڑی عید پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے 2 بکرے باندھے ہیں گھر کے باہر تو اس کا ہمسایہ گائے لا کے باندھ دیتا ہے, اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ اونٹ لا کے باندھ دیتا ہے. تو وہ اپنے سٹیٹس کی تشہیر کے لیے جب اس کا اور طاقت کے اظہار کے لیے استعمال کرنا شروع, وہاں پر بات بگڑی. اب اگر لاہوری سمجھ جائیں کتنا بڑا نقصان ہوا, کتنی نسلیں ضائع ہو گئی, ہمارا کلچرلی, فائنینشلی, کیا پاکستان نے کچھ بھی نہیں پایا, صرف کھویا ہی کھویا اس کے اندر. اور اب یہ 4 دنوں کی بات ہے, وہ سب 20 سال کی ترقیاں ہم بھلا سکتے ہیں, اور ایک جو محبتیں, جیسے کہ شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ ایک محبتیں پیدا کرنے والا ایک تہوار جو ہے, اس کو ہم دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو امید ہے کہ لاہوری اس کام کے اندر کبھی بھی فیل نہیں. تو بالکل درست, ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ پروجیکٹ جو ہے مریم نواز کا اور انتظامیہ کا وہ کامیاب ہو, کیونکہ کلچرل سپرٹ کا ریوائول تو درکار ہے. تو جاتے جاتے پیغام بریک سے پہلے یہی ہے کہ بسنت ہماری ہے تو عوام بھی سمجھے کہ ذمہ داری بھی انہی کی ہے.